عبداللہ ایک امیر کسان تھا۔ اس کے بہت سے کھیت تھے۔ اس نے سخت محنت کر کے اپنے کھیتوں کی زمین بڑھا لی تھی۔ آس پاس کے کئی کھیت بھی اس نے خرید کر اپنی زمینوں میں شامل کر لیے تھے۔ عبداللہ کے 4 بیٹے تھے، خالد، عمر، زید اور عبد الرحمن۔ وہ اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ سب کے سب بہت اچھے انسان بن جائیں، مگر بیچارہ عبداللہ ایک دن اچانک بیمار پڑ گیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اب نہیں بچے گا۔ اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے بچوں، مجھے لگتا ہے میں نہیں بچوں گا۔ میرے مرنے کے بعد میرا یہ گھر اور میری زمینیں تم سب کی مشترکہ ملکیت ہیں۔ مل کر رہنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا اور ہمیشہ خوش رہنا۔ اگر کوئی ایسا وقت آئے کہ تمہارا اپنا اپنا حصہ الگ کرنا ہو تو میرے بھائی عبدالباری کے پاس چلے جانا اور وہ جو مشورہ دے مان لینا۔ یہ میری وصیت ہے، اس پر عمل کرنا۔ عبداللہ چند روز کے بعد مر گیا۔ 4 لڑکے اپنے باپ کے مرنے سے بہت غمگین تھے، لیکن کچھ دنوں میں انہیں صبر آ گیا اور سب بھائیوں نے آپس میں مل کر طے کیا کہ اپنی اپنی مرضی سے کام شروع کر دیا جائے۔ بڑے دونوں بھائی خالد اور عمر کھیتی باڑی میں لگ گئے۔ انہوں نے خوب محنت سے فصلیں اگانا شروع کر دیں، لیکن دونوں چھوٹے بھائی زید اور عبد الرحمن پڑھنے لکھنے کے بہت شوقین تھے۔ انہیں اپنا وقت علم حاصل کرنے میں لگانا شروع کر دیا۔ کئی برس گزر گئے اور 4 بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ باپ کی خواہش کے مطابق 4 بھائی ایک ساتھ رہتے تھے اور بہت خوش تھے، مگر ان کی بیویوں میں ایکا نہیں تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں 2 گروپ بن گئے۔ بڑے بھائیوں کی بیویاں ایک گروپ میں، چھوٹے بھائیوں کی بیویاں دوسرے گروپ میں۔ ایک دن خالد کی بیوی عمر کی بیوی سے کہنے لگی، دیکھو، تم نے غور کیا کیا؟ میرے اور تمہارے شوہر تو صبح سے شام تک دھوپ میں کھیتوں پر محنت کرتے ہیں، اور یہ دونوں بھائی گھر میں پڑے پڑے کتابیں پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کتابیں بھی وہ ہمارے شوہروں کی محنت کی کمائی سے خریدتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ایسے تو نہ کہو، عمر کی بیوی نے کہا، ہم ایک ہی خاندان کے فرد ہیں اور ان زمینوں پر سب کا حق ہے، اس لیے ہمیں ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ مگر ساتھ رہنے کا کیا فائدہ؟ یہ دونوں تو وہ ساری رقم خرچ کر دیتے ہیں جو ہمارے شوہر محنت سے کماتے ہیں۔ کہتی تو بہن تم ٹھیک ہو، دوسری نے کہا، سب کو کام کرنا چاہیے، سب کو کمانا چاہیے۔ یہ دونوں کیوں نہیں کام کرتے؟ انہیں بھی کھیتوں پر جانا چاہیے۔ دن گزرتے رہے۔ بڑے بھائیوں کی بیویاں اسی طرح آپس میں باتیں کرتی رہیں۔ انہیں اس بات کا بہت صدمہ تھا کہ صرف انہی کے شوہر کیوں کمائیں۔ پھر انہوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ اپنے شوہروں سے بات کریں گی۔ چنانچہ ایک دن خالد کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ تمہارے بھائیوں کو کیا ہوا ہے کہ پڑے پڑے روٹیاں توڑتے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ خالد کو اپنی بیوی کی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے اسے خوب ڈانٹا، مگر اس نے ڈانٹ کی پرواہ نہ کی اور آئے دن اپنے شوہر کے کان بھرتی رہتی۔ ادھر عمر کی بیوی بھی اپنے شوہر سے روز یہ کہتی کہ ساری محنت تو وہ کرتا ہے اور بھائی مفت کی روٹی کھاتے ہیں، اس لیے زمینوں کا بٹوارا ہو جانا چاہیے۔ آخرکار دونوں بھائی زمین کے بٹوارے پر تیار ہو گئے اور چھوٹے بھائیوں کو بلا کر کہا کہ اب زمینوں کے الگ الگ حصے ہو جانا چاہیے۔ پھر اچانک انہیں اپنے باپ کی وصیت یاد آئی اور وہ اپنے چچا عبدالباری کے پاس پہنچے۔ ہاشم بہت عقل مند تھا۔ اس نے کہا، اگر تم اپنی زمین آپس میں بانٹ لینا چاہتے ہو تو بانٹ لو، مگر میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ تم میں سے ہر شخص گھر سے باہر کچھ دن گزارے اور کچھ کمانے کی کوشش کرے، دیکھیں تم میں سے کون کتنا کما سکتا ہے۔ 4 بھائی راضی ہو گئے اور اگلی صبح 4 گھر سے نکل کر الگ الگ سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ خالد زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ ایک گاؤں میں ایک کسان کو دیکھا جسے اپنے بیل ہنکانے میں بڑی دقت ہو رہی تھی۔ وہ کسان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ خالد نے ان کو قابو کر کے ان کو ہل میں جوت دیا۔ کسان بہت خوش ہوا اور اس نے خالد کو 100 روپے دیے۔ خالد خوش خوش 100 روپے لے کر گھر آ گیا۔ عمر ایک قصبے میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ سخت پریشان ہیں، ان کی زمینیں بنجر پڑی ہیں کیونکہ دریا نے اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ عمر نے تمام قصبے والوں کو جمع کیا اور انہیں سمجھایا کہ اگر اس دریا پر بند باندھ دیا جائے تو پوری زمین سیراب ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے عمر کی نگرانی میں دریا پر بند باندھ دیا اور ایک بڑی نہر بنائی، جس سے فصلوں کو پانی ملنے لگا اور فصلیں پھر سے سرسبز و شاداب ہو گئیں۔
لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے عمر کو 10,000 روپے دیے اور وہ خوشی خوشی اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ اب زید کی سنیے۔ وہ ایک شہر میں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سنا کہ لوگ وہاں کے سب سے بڑے سوداگر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ وہ بڑی پریشانی میں ہے۔ زید اس سوداگر کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ سوداگر نے کہا، ہم 4 بھائی ہیں، اپنے والد کے انتقال پر ہم نے تمام جائیداد آپس میں برابر بانٹ لی، صرف ایک بلی رہ گئی ہے جو اب ہم سب کی مشترکہ ملکیت ہے۔ وصیت کے مطابق اس بلی کی 4 ٹانگیں 4 بھائیوں کی ملکیت ہیں۔ ایک دن بلی کی وہ ٹانگ جو میری ملکیت میں تھی ٹوٹ گئی۔ میں نے اس پر پٹی باندھی اور بلی کو چھوڑ دیا۔ بلی چولہے کے پاس بیٹھی تھی کہ پٹی میں آگ لگ گئی اور پھر سارا گھر جل گیا۔ اب تمام بھائی مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں ان کا نقصان پورا کروں۔ اب وہ لوگ عدالت میں جائیں گے اور مجھے یہ رقم ادا کرنی پڑے گی۔ حالانکہ میں سب سے زیادہ امیر ہوں مگر میں اتنی بڑی رقم انہیں دینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ گھر کے جلنے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ زید نے سوداگر سے کہا کہ میں آپ کی پریشانی دور کیے دیتا ہوں۔ پھر اس نے سوداگر سے کہا کہ وہ اپنے بھائیوں کو بلائے۔ جب وہ آ گئے تو زید بولا، دیکھو یہ صحیح ہے کہ تم لوگوں نے خاصا نقصان اٹھایا ہے اور یہ نقصان اسی کو پورا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بلی کی ایک ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اسی کی وجہ سے آگ لگی تھی، اسی لیے تم اپنے اس بھائی سے دوسرا مکان بنوانے کا مطالبہ کر رہے ہو جس کی ملکیت یہ زخمی ٹانگ تھی۔ لیکن ذرا اصل صورتحال پر بھی غور کرو۔ 4 ٹانگیں ہیں جن سے وہ بھاگتی ہے۔ اگر اس کی صرف ایک ٹانگ زخمی تھی تو وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، تو وہ اپنی ان 3 ٹانگوں کی مدد سے بھاگی جو ٹھیک تھیں، لہٰذا اس کی وہ ٹانگیں ہی آگ لگنے کا سبب بنیں جو ٹھیک ہیں۔ لہٰذا ان 3 بھائیوں کو جن کی ملکیت یہ 3 ٹانگیں ہیں مکان کے بنانے کا خرچ برداشت کرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر سوداگر کے تینوں بھائی شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ سوداگر زید کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا اور اس نے اسے 25,000 روپے دیے اور کہا کہ تم یہاں شہر میں رہو اور لوگوں کی پریشانیاں دور کرو۔ زید نے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا اور سوداگر سے رخصت ہو کر اپنے گاؤں آ گیا۔ عبد الرحمن جو سب سے چھوٹا بھائی تھا ملک کے دارالخلافے میں پہنچا۔ وہاں اس نے سنا کہ بادشاہ کا وزیر بہت پریشان ہے اور کیونکہ بادشاہ نے اس سے کوئی سوال کیا ہے جس کا حل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عبد الرحمن وزیر سے ملا اور اس سے پوچھا کہ وہ سوال کیا ہے، شاید وہ حل کر سکے۔ پہلے تو وزیر نے اسے ٹالا، لیکن پھر جب عبد الرحمن نے بہت اصرار کیا تو اس نے بتایا، بادشاہ کے پاس ایک بہت بڑا ہاتھی ہے، وہ اس ہاتھی کا صحیح وزن معلوم کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کا حکم ہے کہ 7 دن کے اندر اندر یہ وزن صحیح معلوم ہونا چاہیے، کل آخری دن ہے۔ اگر کل تک کسی تدبیر سے ہاتھی کا صحیح وزن نہ معلوم ہو سکا تو میری جان کی خیر نہیں۔ عبد الرحمن نے غور سے وزیر کی بات سنی اور بولا، جناب عالی آپ پریشان نہ ہوں، میں ہاتھی کو تول کر اس کا وزن بتا دوں گا، بس کل ہاتھی کو دریا کے کنارے لے آئیے گا۔ اس کے علاوہ مجھے ایک بڑی کشتی اور ایک ترازو لا دیجیے گا، مجھے یقین ہے کہ میں ہاتھی کا وزن معلوم کر لوں گا۔ اگلی صبح وزیر ہاتھی کو لے کر دریا پر پہنچ گیا۔ ایک بہت بڑی کشتی بھی منگوا دی گئی۔ عبد الرحمن نے کشتی میں ہاتھی کو کھڑا کیا، اس کے بوجھ سے کشتی پانی میں جہاں تک ڈوبی عبد الرحمن نے وہاں نشان لگا دیا۔ پھر اس نے ہاتھی کو کشتی سے نکال لیا۔ اب اس نے وزیر کے خدمتگاروں کی مدد سے کشتی میں پتھر بھرنے شروع کر دیے۔ جب پتھروں کے وزن سے کشتی پانی میں اتنی ہی ڈوب گئی جتنی کہ ہاتھی کے کھڑے ہونے سے ڈوبی تھی تو اس نے کشتی میں پتھر ڈالنے بند کر دیے۔ پھر اس نے ترازو منگوائی اور اس میں پتھروں کو تولنا شروع کر دیا۔ وہ پتھر تولتا رہا یہاں تک کہ تمام پتھر تل گئے۔ پھر اس نے تمام پتھروں کا مجموعی وزن معلوم کیا۔ اگرچہ اس کام میں خاصی دیر لگی مگر ہاتھی کا اصل وزن معلوم ہو گیا۔ عبد الرحمن نے وزیر سے کہا کہ وہ بادشاہ کو کل صبح دریا کے کنارے لے جا کر اسی ترکیب سے ہاتھی کا وزن کر کے بادشاہ کے سوال کا جواب دے دے۔ وہ بادشاہ کو لے کر دوسرے دن دریا پر آیا، اسی طرح ہاتھی کا وزن کیا اور بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، یہ ترکیب تمہارے ذہن میں کیسے آئی؟ وزیر نے کہا، حضور یہ عبد الرحمن کا کارنامہ ہے، وہ ایک اجنبی ہے جو اس شہر میں نیا آیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً عبد الرحمن کو بلانے کا حکم دیا۔ عبد الرحمن کے آنے پر بادشاہ نے اس سے کہا،
تم بہت عقل مند نوجوان ہو، میں تمہیں اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں تاکہ تم حکومت کے کاموں میں میری مدد کرو۔ عبد الرحمن نے خوشی خوشی بادشاہ کی بات مان لی، مگر اس نے کہا پہلے میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے بھائیوں کو اس بارے میں بتا دوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور عبد الرحمن کو 50,000 روپے انعام میں دیے۔ عبد الرحمن خوشی خوشی گھر آ گیا۔ اب چاروں بھائی اور ان کی بیویاں اپنے چچا عبد الباری کے پاس گئے اور سب نے اپنی اپنی کہانی سنائی۔ چچا نے سن کر کہا، اگر اب بھی تم چاہتے ہو تو اپنی جائیداد بانٹ لو اور الگ الگ رہنے لگو۔ چاروں بھائیوں اور ان کی بیویوں نے کہا، نہیں نہیں، ہم جائیداد بانٹنا نہیں چاہتے، ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ زید اور عبد الرحمن کو تو واپس جانا تھا کیونکہ وہ واپس آنے کا وعدہ کر آئے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے حصے کی زمین بھی بڑے بھائیوں کو دے دی تاکہ وہ ان سے اپنی روزی کمائیں اور خود زیادہ اچھی روزی کمانے کے لیے شہروں کو چلے گئے۔